المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الوجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ پیر صاحب آف گولڑا شریف زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ جانشین ابو البیاں ابو الخیر حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ عالی مرتبت سادات کرام ذی وقار علماء کرام سامعین مجھے آج کے اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آپ کے محبوب خطیب اور وطن عزیز کے کونے کونے میں شوق و محبت اور وارفتگی کے عالم میں سنے جانے والے عظیم وائس خطیب اور عالم دین اور مناظر حضرت قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے حکم دیا اللہ کا شکر ہے کہ آج تکمیل ہوئی اللہ اس رحمت برے آستانے کو قیامت تک باقی رکھے یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا گلشن ہے جس کی رونقیں آج یہاں دیکھنے کو نصیب ہو رہی ہیں وہ بچے جن کے سروں پہ ابھی عزتوں کی دستاریں سجی یہ خوش نصیب بچے ہیں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ جنت کی چڑیاں ہیں کسی زمانے میں ایک مدرسے میں طلباء پڑھتے تو ایک شخص اپنی ساری خدمات ان کے لیے وقف کی ہوئی تھی وہ فارغ البال تھا تو روزانہ آتا جامعہ میں کبھی بچوں کے لیے گھی کا کنستر اٹھا کے لا رہا ہوتا کبھی آٹے کی بوری اپنی کمر پہ لاد کے جامعہ میں لاتا کبھی سبزی لا رہا ہوتا تو بچے کم عمر ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا حمار گدھا تو وہ خدمت کرتا تھا اور بچے بچپنے میں اپنے لاڈ سے اس کا نام حمار رکھ دیا تو ایک دن اسے پتہ چل گیا کہ میں ان کی خدمت کروں اور یہ مجھے گدھا کہیں ناراض ہو کے چلا گیا سویا مقدر جاگے
منظر کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے اور ان بچوں کو جنت کا حکم ہو رہا ہے، اور وہ مچل مچل کے کہتے ہیں اساں نہیں جانا جتنی دیر تک ساڈا کھوتا نہیں جائے گا۔ تو یہ پھر دوبارہ اٹھ کے آ گیا، کہا تم مجھے گدھا کہو، کھوتا کہو، حمار کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو۔ محمود غزنوی نے جاتے ہوئے ایک چراغ ہی دیا تھا نا، گزرتے گزرتے ایک مدرسہ دیکھا اور مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے، اور قریب ہندو بنیے کی دکان پر جا کے بچے اپنی کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر آتے ہیں، بھولتا ہے۔ تو اس نے پہلی مرتبہ یہ تڑپ دیکھی تو دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی، تو سونے کا شمعدان جو خادم لیے سواری کے آگے آگے چل رہا تھا ان بچوں کے سپرد کر دیا۔ اللہ اکبر! طلباء کی خدمت کتنی بڑی سعادت ہے۔ من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم دین کی یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کے ایک ٹکڑے سے یا ٹوٹے ہوئے قلم سے ہی، وہ ایسے ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی۔ اس نے شمعدان پیش کر دیا۔ بادشاہ سویا مقدر جاگے، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں 3 وہم تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے۔ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے، اس کے بارے میں اس کے دل میں ایک وسوسہ آتا، کیا قیامت قائم ہوگی؟ کبھی یہ خیال بھی، یہ وسوسہ بھی اسے دستک دیتا۔ اور تیسری چیز، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے کیا انبیاء کے وارث ہوں گے؟ یہ 3 شکوک تھے، یہ 3 وہم تھے جو اس کے خانہ ذہن پہ دستک دیتے رہتے۔ آج بادشاہ طلباء کی خدمت کر کے جا کے سویا، مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے مسکرا کے کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ تو ان طلباء کی خدمت سعادت مندی ہوتی ہے۔ میں والدین کے ساتھ ساتھ ان معاونین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے وسائل مہیا کیے اور جامعہ کا نظم و نسق چل رہا ہے، بالخصوص اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ان بچوں کے لیے وقف کی ہیں۔ اللہ سعادتوں برے لمحے پوری زندگی میں ہم سب کو نصیب رکھے، اور یہ جامعات قائم رہیں، یہ گلشن علم کے آباد رہیں، اور ان کی روشنیوں سے ظلمتیں مٹتی رہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو کلمات تلاوت کیے اور آج کی اس گفتگو کا عنوان بھی وہی ہیں کہ ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک جو پیغام پہنچایا اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پھر جتنی مشکل سے میرے حضور نے لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا، آج تو اگر میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں تو آپ کی آنکھیں فرش راہ ہیں، آپ راستوں میں منتظر کھڑے ہیں، آپ آنکھ نہیں جھپک رہے کہ کوئی ایک جملہ بھی ضائع نہ ہو، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھیے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے، لیکن اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے، اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے، جب نکالو گے تب ہی پیغام حق دے کے جاؤں گا۔ مشکلات، مصائب، آلام، کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں اس راستے میں لوگوں کو نہیں آئیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے، دکھ سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سننا نہیں چاہتے تھے میں نے سنایا، تم دروازے بند کر لیتے میں تمہارے انتظار میں کھڑا رہا، کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈی میں، کبھی صحن حرم میں، اور کبھی طائف کے بازاروں میں۔ کیا دکھ سہے وہاں،
ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن میں نے حضور سے کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ صحابہ کی نظر میں اس سے دن سخت تاریخ اسلام میں نہیں آیا کہ جب حضور کے سر انور پہ پٹی بندھی تھی، 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھی، حضرت امیر حمزہ نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا مسلح کر دیا گیا، اعضائے بدنی کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں نیزے چبھو دیے گئے، سینہ شک کر دیا گیا، کلیجہ نکال لیا گیا، چشمان رحمت میں آنسو تھے اور بار بار حضور کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ کتنا دردناک دن تھا۔ تو کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کے گئے، انہوں نے مسترد کر دیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو میں نے کہا سو کہا، تم نے قبول نہیں کیا تمہارا مقصود، لیکن چلو یہ تمہارا میرا راز رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں؟ بلکہ جب حضور شہر سے نکلنے لگے تو اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے اور وہ حضور پہ سنگ زنی کرتے، حضور قدم اٹھاتے تو دوسرے قدم پہ مارتے، شدت درد احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگ زنی کرتے۔ کتنا دردناک دن تھا، اتنا خون بہا کہ نالین خون سے بھر گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا بول دیجئے۔ میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ جب اسرار پہم بڑا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، ان کا خیال تھا ابھی لبوا ہوں گے، بد دعا نکلے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے، لیکن جب حضور کے لب کھلے تو لفظ یہ تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نے اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں یوں کیا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ پتھروں کے جواب میں دعائیں پیغمبروں کا حوصلہ ہوا کرتا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کتنی جان جوکھوں کا معاملہ تھا، تم سنتے نہیں تھا، میں سنانے کے لیے تمہاری دہلیز پہ پہنچتا تھا، تمہارے گھر پہنچتا تھا، تم نے گڑھے کھودے، میں انہی گڑھوں سے بچ بچ کے تمہارے تک پہنچ گیا، تم نے کانٹے بکھیرے، میں نے پھر بھی تمہارے تک آ کے دین کا پیغام دیا، گھر میں فاقے رہے، کتنے کتنے دن حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹتا تھا۔ امام منذری نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، حجرہ انور سے باہر نکلے تو شیخین باہر کھڑے تھے، تو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا، تو فرمایا تمہارے نبی بھی اسی وجہ سے باہر آئے۔ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر پہنچے تو وہ حضور کی خوشبو سونگھ کے باہر آ گئے اور عرض کی بندہ نواز مجھے میزبانی کا شرف نہیں دیتے؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری مرضی، گھر بٹھایا، گھر والوں کو بکری ذبح کر کے دی، کہا جلدی کھانا تیار کرو، آقا کریم کو سخت بھوک لگی۔ پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھے تو جو ہی چہرہ انور کو دیکھا تو نکاحت صاف دکھ رہی تھی، واپس پلٹ گئے اور اپنے باغ سے کھجور کا ایک خوشہ توڑ لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور کھانا پکنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، یہ کھجوریں تناول کیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا تیار ہوا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی حضور تشریف لائیے، تو جو ہی کھانا حضور نے دیکھا تو چشمان اقدس آنسو سے بھر گئی، ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میری بیٹی بھوکی رہی لیکن تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹا، کئی کئی دن فاقے کاٹے، خندق کے میدان میں جب صحابہ اپنے پیٹ پہ بندھا ہوا پتھر دکھاتے ہیں تو حضور انہیں حوصلہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، بلکہ حضور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں، دکھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر، لا اسألکم علیہ، اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، دکھ سہے، تکلیفیں گوارا کہیں، آلام سہے۔ عقبہ بن نبی معیط نے کیا کیا علم نہیں توڑے، کیا کیا اذیتیں نہیں ڈالی گئیں، کون کون سے دکھ نہیں پہنچائے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، بلکہ قیامت تک اپنی اولاد کے لیے
صدقہ بھی حرام کر دیا، خیرات بھی حرام کر دیا. یہ بھوک کاٹ لیں گے، تم سے نہیں مانگیں گے. لا اسالکم، کچھ نہیں مانگتا تم سے، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے تم نے پیار کرنا ہے. اب سوال کھڑا ہوا، جب کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجر طلب نہیں کیا، تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ یہ صلے کی صورت نہ بن جائے؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے، اور وہ یہ کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی، یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے. اگر اہل بیت سے امت پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے. خود فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں. جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کے حرف حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری بات، وَإِطْرَتِي اہل بیتی، میری اطرت، میرے اہل بیت. اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے معاملے میں کوتاہی نہ کرنا. ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ میرے حضور نے ضمانت دی، لن تدلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم میرے اہل بیت اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ آگے کئی جماعتوں میں، ہر جماعت آگے کئی لابیوں میں، ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پگڑیاں پھاڑنے لگے. ہمیں تو ضمانت دی گئی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو ہمیں کیا ہوا؟ تو میرے حضور نے ضمانت دی تھی 2 شرطوں پہ، اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑنا، قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا. گمراہی اس لیے پھیلی، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا. کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے جو ہے وہ اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے. تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے. کہا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن رہو گے. اور یہ بھی کہا کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت یہ بھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور زمانے نے دیکھا، قرآن سینے کے اندر تھا، حسین سینے کے اوپر تھا. اور پھر جب سر حسین نیزے کی نوک پہ آیا، قرآن نے وہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے. تو کہا ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو، لن تدلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سوال پھر کھڑا ہوا، کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تھاما جائے؟ کیا ہماری ہر ضرورت کو قرآن پورا نہیں کرتا؟ ہر دکھ کا مداوا نہیں، ہر مرض کا علاج نہیں، ہر پریشانی کا حل نہیں؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کو صندوق دیا، بیٹا اس کو لے جاؤ اور دجلہ میں پھینکو، اور سنو کھول کے نہیں دیکھنا اس کے اندر کیا ہے. کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے. مرید نے صندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا. جب صندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں چھوڑ دی. بڑی محبت سے اس صندوق کو اپنی آغوش میں سمیٹا. بڑا حیران کن منظر تھا. واپس آیا تو شیخ سے کہا، حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو شاید کبھی سوال نہ کرتا، لیکن مجھے بتایا جائے اس صندوق میں تھا کیا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی، اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوائی کیوں؟ شیخ فرمانے لگے، بیٹے تم منظر ایسا دیکھ چکے ہو، جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں قرار نہیں ملے گا. سنو، میں نے تصوف کے اسرار و رموز اور غوامض پر 12 سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی تھی. پھر 12 سال اس کی نوک پلک سوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا. پھر 12 سال سوچتا رہا یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. آج 36 سال گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، ہماری ضروریات کا اتنا کفیل ہے
تو جب قرآن موجود ہے تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تاما جائے؟ تو سنو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ اس لیے کہا نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا۔ قرآن کی تعلیم کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف بھی رغبت دلائی۔ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ قرآن سے تعلق قائم کرنے کی تلقین کی۔ فرمایا کہ تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا۔ سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سہل جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، تو یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے ہو؟ کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا، اس کی ترغیب دلائی، اور پھر اہل بیت کی محبت کا سبق دیا، اہل بیت کی محبت کا سبق پڑھایا۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا تمہیں عطا نہیں کیا، ذرا غور تو کرو، اپنے اندر اتر کے دیکھو۔ یہ آفاق میں پھیلے ہوئے تمہارے لیے کائنات میں محبتوں کے سلسلے، تمہاری غذائی ضروریات، اس نے کیا کیا نہیں تمہیں عطا کیا۔ اس کے پیار کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں غذائیں فراہم کرتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ اس کا نام لیتے بھی شرمندہ ہوں۔ ہمارا محبوب تو وہ ہے، نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یار پیار وہاں کیجیے جو پیار کی ریت بھی تو نبھائے نا۔ میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی ہوتا ہوں۔ میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر نے جھونپڑا لگایا تھا، اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساربان سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو جو شخص سڑکوں پہ رہتا ہے اس کے تجربات بھی فزوں ہوتے ہیں، تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے پڑھنے کو ملتے ہیں، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اداس کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ہنسی نہیں تھمتی۔ ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ سمجھتے ہو کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ بتا دیجیے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا، اس نے وفا نہیں کی، اور اب یہ اپنا غصہ یہاں نکال رہا ہے، صنم بے وفا۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، میاں تم نے پیار اس سے کیا جس نے وفا کی ریت نہیں نبھائی، آؤ تمہیں اس چوکھٹ کا پتہ بتاؤں۔ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، ان سے ربط قائم کرو، ان سے تعلق قائم کرو۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ رسول اللہ کی طرف ہے، وہ حضور کی نسل ہیں، وہ حضور کا خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیار سکھایا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ اکبر، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا۔ حاضر کیوں ہوا؟ فی بعض الحاجہ، کسی حاجت کے لیے۔ صحابہ اپنی حاجتیں لے کے حضور کی چوکھٹ پہ جایا کرتے تھے۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لینا چاہیے۔
ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یار۔ اگر اس در سے جھولی پھیلا کے نہیں مانگنی تو کس در پہ جائیں، کس چوکھٹ پہ جائیں؟ اول من انکر التوسل والاستغاثہ والندا ہوا ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے توسل کا، استغاثے کا، ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت جھولیاں پھیلا پھیلا کے حضور کی چوکھٹ سے خیرات مانگتی تھی، اور آج بھی اہل محبت اس در سے مانگتے ہیں۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کوئی اور ہے بھی تو نہیں یار۔ کسی اور سے مانگیں تو سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، کسی چودھری کا، کسی نواب کا، کسی راجے کا کوئی مانگت سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں فلاں کا مانگت ہوں؟ اور جس کو خیرات مدینے کی گلی سے ملی ہو تو میرے امام بولے ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں کسی حاجت کے لیے گیا، رات کا ایک پہر بیت گیا تھا، صحابہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے، حضور خود آتے تو اپنی حاجت پیش کر دیتے، لیکن کبھی ایمرجنسی حالات بھی ہوتے، ناگزیر حالات بھی ہوتے تو پھر دستک دے لیتے۔ اس دستک دینے کا انداز کیا تھا؟ حضرت امام بخاری ادب المفرد کے اندر کہتے ہیں کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، جب دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں سے حضور کی دہلیز پہ دستک دیتے۔ اس کی لطافت ذرا دیکھیے، اس کی تشریح میں ملا علی قاری نے لکھا کہ یہ ناخنوں سے دستک دینے کا کیا مطلب؟ تو کہا اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ اصل یہ بے تابی کا اظہار تھا، انہیں تو پتہ ہے کون کھڑا ہے باہر، یہ بے تابی کا اظہار تھا۔ تو دروازے پہ اپنے ناخنوں سے، پوروں سے دستک دیتے۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ حضور کے در پہ دستک دی، حضور تشریف لے آئے، کہتے میں نے حاجت کہی، حاجت میری پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور جب تشریف لائے تو ایسے ہی چادر کی بکل ماری تھی، تو اطراف میں ابھار تھا، جس کا اندر کوئی ہو تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے بتلانے کی بجائے فکاشفہ، چادر ہی کھول دی۔ فائز الحسن والحسین علی ورکہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے تھے، کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار۔ محبتوں کی کہانی سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان، مسجد نبوی سے گھر کچھ فاصلے پر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی، لیکن شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہ ہو پاتی کہ والدہ بوڑھی بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں، تو ان کی خدمت میں لگے رہتے، لیکن شدید آرزو تھی کہ شام کی نمازوں میں حاضری ہو، اس لیے کہ قرات بالجہر ہوتی۔ یار کوئی عام قاری قرآن پڑھے تو جی چاہتا ہے کہ فاصلہ کاٹ کے بھی وہاں جائیں، جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے پھر رنگ کیا ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا، چونکہ سورۃ الضحیٰ کے اندر حضور کے حسن کا ذکر ہے، اور حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود ہی چھیڑ لے، جب ناز میں آ جائے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتے ہوں گے نا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، آج حسن ناز میں آ گیا نا، کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین نے کہا کہ حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی ہے اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکھار دی ہے۔ تو سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی، کہا ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری آرزو تھی جا کے حضور کی قرات سنوں، لیکن ماں کا بڑھاپا آڑے آتا، میں ماں کو ایک لالچ دی، میں نے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا، پھر جب سلام پھرے گا تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی، انہیں پتا تھا حضور کے ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جاتے،
اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور کی عادت یہ تھی جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور بلند آواز سے السلام علیکم کہتے۔ اگر جواب آیا تو ٹھیک، نہیں تھے دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم کہا، اگر تیسری بار بھی جواب نہیں آیا حضور تشریف لے جاتے۔ یہی ادب ہے، کسی کے دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی کام ہو۔ اور میرا خیال یہ موبائل کا ادب بھی اس سے سمجھنا چاہیے۔ 3 مرتبہ بیل ہو گئی ہے، اگر کوئی جواب نہیں دے رہا، ہم جب خود تھک جاتے ہیں تو بچے کو دے دیتے ہیں یہ کام اب تم کرو، تو 3 مرتبہ کسی کو آپ بیل کریں کافی ہوتا ہے۔ حضور گئے، السلام علیکم کہا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، تو جب حضور نے کہا السلام علیکم تو جو صحابی جن کے دروازے پہ حضور تشریف فرما تھے انہوں نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا اور پہچانا حضور ہیں، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن دل ہی دل میں کہا۔ پھر حضور نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے پھر دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، پھر ہی دل دل میں کہا وعلیکم السلام۔ 3 مرتبہ ہو گئے، حضور جانے لگے، انہوں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا، حضور میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا میں تو 3 مرتبہ کہا، دروازہ نہیں کھلا۔ حضور میں نے تینوں بار سنا، میں نے جواب بھی دیا، لیکن میں قصداً ہولے ہولے بول رہا تھا، میری آرزو یہ تھی حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ انہیں پتا تھا ان لبوں سے نکلی ہوئی دعا باب اجابت تک پہنچتی ہے اور قبولیت کی سند لے کے پلٹتی ہے۔ تو کہا میں نے ماں کو لالچ یہ دی، ماں نے کہا جاؤ پتر، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں حضور سے عرض کروں کہ میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، لیکن حضور نوافل میں اذکار میں ایسے مشغول ہوئے آرزو رکھنے کے باوجود عرض نہ کر سکا۔ اور بار بار مجھے خیال آ رہا تھا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے، حضور سے بخشش کی دعا کروائی تھی لیکن حضور تو مشغول ہیں۔ اسی اثناء میں عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، وقت ہوا، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کا منظر دیکھا ہے ان کی نگاہوں میں سارا نقشہ آ گیا ہوگا کہ مصلی نبوی سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ کتنا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا آج کی مجلس میں ان کے نام دعا ہے وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچوں بس اکو شہر مدینہ۔ تو حضور جب چلے نا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کا وعدہ یاد آ رہا تھا جو ماں کے ساتھ کر کے آئے تھے، تو وہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے۔ بس کچھ رفتار تیز ہو گئی اور قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو آقا کریم نے رخ پھیرے بغیر فرمایا کہ من ھذا، حذیفہ تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں۔ اب ان کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ ماں نے کہا تھا حضور سے بخشش کی دعا کروانی ہے، تو موقع لگ گیا کہ حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا من ھذا، حذیفہ تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں۔ قلت تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ تو کہا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اب کام جو تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، کیا بتاتے؟ تو فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو اللہ سے اجازت لے کے آج پہلی مرتبہ زمین پہ آیا ہے اور 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ یار لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے سے نہ روکو، کائنات کا کلیجہ دھڑکتا ہے کہ حضور کو سلام کرے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوے سے واپسی تھی، حضور استراحت فرمانے لگے تو میں پہرے پہ کھڑا ہو گیا۔ کیا منظر دیکھا کہ دور ایک درخت ہے وہ جھومنے لگا، پھر وہ اپنی جڑوں سمیت باہر آیا اور چلتا ہوا اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، اور میں جو ہے وہ حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہوں، حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ گیا اور جہاں سے وہ آیا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی، جب حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلا سوال حضور سے یہ کیا کہ حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا اور یہاں میرے آ کے برابر کھڑا ہو گیا اور پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ کیا ہوا؟ میرے حضور مسکرا کے بولے ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا
فرمایا یہ ایک درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، اللہ نے اس کو اجازت دی تھی، وہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ تو کہا یہ فرشتہ آج ایک تو مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اللہ اکبر، ان کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے، ان کی رفعتوں کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ یہ شہزادے حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ تو حضرت عمر بولتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی، تو مسکرا کے کہا عمر سواری دیکھتے ہو تو سوار بھی تو دیکھو نا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں ہیں تو سجدے کو طول ہو گیا، اور ہمارا خیال ہوا یا تو پھر نزول وحی ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ خیر میں نے دیکھا کہ نکھیوں سے تو حضور کی پشت پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے، کبھی سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، کبھی کندھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اندر، منہ کے اندر اپنی زبان دیتے ہیں اور وہ یوں چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ محبتوں کے کیسے رنگ ہیں اور پیار کی کیسی کائنات آباد ہوتی ہے۔ کبھی ان کو فرمایا کہ یہ میرے شہزادے میرے بیٹے ہیں، کبھی ان کے لیے کیسی محبتیں پیش کی، امت کو تاکید کی کہ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ بہر صورت پیار کرنا ہے، اور ان کے ساتھ الفت کا ربط و رشتہ کبھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ اگر تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن رہنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے بھی پیار کرنا اور قرآن سے بھی تعلق کمزور نہ ہونے دینا، اور یہ دونوں آپس میں جدا بھی نہیں ہوں گے۔ تو اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اہل بیت اور قرآن کا پریکٹیکل ہے۔ آپ تھیوری دیکھ لیجئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تھیوری ہے، ہم بندوں کو پرکھتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں مالوں کے ضیاع سے، پھل لوٹ لیتے ہیں اور پھر ان کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ صبر کے امتحان میں پورا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ امتحان لیے گئے، کسی سے اولاد کا امتحان لیا گیا، کسی سے بھوک سے امتحان لیا گیا، کسی کا پیاس سے امتحان لیا گیا، لیکن کربلا کا امتحان انوکھا تھا۔ یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں تھے۔ ڈیٹ شیٹ بنتی ہے تو جو مشکل پیپر ہوتا ہے اس سے قبل ایک چھٹی بھی دی جاتی ہے، اور اگر چھٹی نہ دی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ ظالمانہ ڈیٹ شیٹ ہے۔ اتنی مشکل پیپر سے قبل چھٹی، اور اگر ایک دن میں 2 پیپر رکھ دیے جائیں تو طلباء تو کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا یار، پیپر ہر روز ایک دیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، کبھی بھوک کا امتحان لیا گیا، کبھی کسی سے اولاد کا امتحان لیا گیا، لیکن یہ سارے امتحان ایک ہی کمرہ امتحان میں اور سارے ایک ہی وقت میں اور اکٹھے امتحان لیے، اور کہا پاس مارک 33% نہیں ہوں گے، نمبر بھی 100 لینے پڑیں گے۔ پھر حسین ابن علی نے کہا مالک تو امتحان لے، دیکھ تیرا بندہ امتحان میں سرخرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا۔ یار جتنے دکھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ آئے، اتنے دکھ تو کو حمالیہ پہ پڑے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں کوئی تبھی موت سے بیٹا مر جائے، سارا محلہ بستی رشتہ دار ڈھارس بندھانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی جنازہ اٹھتا ہے تو ایک شخص کو 10 آدمی سہارا لے کے دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں، میاں یہ کون ہے؟ کہا اسی کے نور نظر کا جنازہ جا رہا ہے۔ یار تبھی موت، ایک بیٹا مرا، کڑیل جمع بیٹے باپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، اس کو تسکین نہیں آ رہی، پھر میں خراج پیش نہ کروں حسین ابن علی کو؟ 18 سال کا بیٹا کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لا کے پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کوئی تماشائے لبے بام نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہیں۔ صبر کا امتحان دیا، مشکل ہائے تکنی کی زبان سے اللہ اکبر، اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ میں نے صبر کی ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے کہ صبر یہ ہے کہ انسان کے معمولات عبادت قضا نہ ہو۔ ایک آدمی تہجد پڑھنے کا عادی ہے، جوان بیٹا فوت ہو گیا، تہجد میں مسجد میں پایا گیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی ہے، گھر میں میت پڑی ہے، اذان پکاری گئی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں کھڑا پایا گیا۔ صبر کا ایک مفہوم یہ ہے معمولات عبادت قضا نہ ہونے پائیں۔ اب کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر اگر صبر کو اس مفہوم کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو 71 زخم کلیجے پہ، جوان بیٹے بھتیجے بھانجے شہید ہو چکے، اور اب گھوڑے کی زین پہ جب امام تشریف فرما ہوتے ہیں اور تیروں کی برسات ہوتی ہے، کتنے تیر برسے
کتنے نیزے، کتنی انیاں اور کتنے بالے اور کتنے دکھ سہے. اللہ اکبر. محتاط روایات یہ ہیں کہ جب آپ کا پیراہن اتارا گیا تو 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے. اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر حضرت امام حسین آئے، صابر ایسا کہ وقت نماز آیا تو معمول عبادت قضا نہیں ہونے دیا، پیشانی سجدے میں رکھ دی اور اللہ کے حضور کا اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی. مالک اتنے دکھ سہ کے تیری تقدیر پہ حسین راضی ہے، تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آتی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. آبرو رکھ لی سجدے میں، ایسا لمبا سجدہ کیا. اللہ اکبر. حج کا موقع تھا، حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کی حضور ایک شخص اونٹ سے گرا ہے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہو گئی. فرمایا اس کو کفن احرام میں دے دو اور جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کر دو. اور پھر فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا ملبیاً، لبوں پہ تلبیہ ہوگا، لبیک لبیک پکارتا ہوا یہ قبر سے اٹھایا جائے گا. چونکہ جو جس حالت میں جاتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو پھر سن لو قیامت کے دن حسین کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا. اتنا لمبا سجدہ کس نے کیا ہے جتنا لمبا سجدہ حسین ابن علی نے کیا ہے. سجدہ اس پہ ناز کرے. آپ کو وہ کہانی بھی یاد ہوگی جب فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مالک تو انسان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے، یہ تو لڑائیاں کریں گے، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ہم سجدے کرنے والے ہیں، ہم رکوع کرنے والے ہیں. آج مالک نے بھی کہا ہوگا فرشتوں ذرا نیچے جھانک کے دیکھو تو صحیح، تم اپنے سجدوں کو لاؤ، اپنے رکوعوں کو لاؤ اور اپنی زندگی کی ساری کمائی حسین کے مقابل لا کے تو دکھاؤ. ایک سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ یہ حسین ابن علی کا سجدہ تھا. دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب حسین ابن علی کا سر سجدے میں جھکا ہوا تھا، اور فوراً کاٹ کے نیزے کی نوک پہ اس لیے چڑھایا کہ لشکر والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے ہیں. فتح کے نقارے بجنے لگے، لیکن لشکر یزید سے کوئی بول کے کہتا ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ گیا ہے تو پھر بھی اونچا ہے. یزید مر گیا، اس کی فکر مر گئی، اس کا نام و نشان مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. مجھے اگر پورے شہر میں آپ کے ڈھونڈوں تو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا، اور اگر میں پورا صوبہ آپ کا ڈھونڈ لوں تو مجھے خولی نام کا شخص نہیں ملے گا. پورا ملک ڈھونڈ لوں ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا. پوری دنیا ڈھونڈ لوں تو مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا. اور اگر میں صرف اسی مجلس میں ڈھونڈوں تو مجھے حسین نام کے کتنے لوگ ملیں گے، مجھے علی اکبر اصغر کے کتنے نام ملیں گے. پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہنوں میں کتنی بہنوں کا نام زینب ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سغرا ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سکینہ ہوگا، اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے. بچوں ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے. اور اقبال بولا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یزید کا نام بھی بٹ گیا. ہاں یزیدی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آج یزید کا نام لینے والے کہاں ہیں؟ نام لیتے بھی ہیں تو چھپ کے لیتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ کے لیتے ہیں. نام سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے شرمندہ، نام لینے کے بعد شرمندہ. میں کہتا ہوں کیسا لیڈر ہے، کیسا رہنما ہے تمہارا جس کے نام لینے ہوتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو. اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آئے سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اچھا فتح اور شکست کا ایک اور معیار بھی ہے. ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے اکھاڑا جس کے ہاتھ میں رہے وہ فتح یاب ہوتا ہے، اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے چاہے اس نے پہلے کتنے ہی داؤ کیوں نہ کھیل لیے ہوں، وہ جو ہے وہ نامراد
اور شکست خوردہ ہوتا ہے. پانی پت کی لڑائیوں سے لے کے آج تک یہی معیار آپ اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں. چلو یہ معیار ٹھہرا لیتے ہیں تو چلو کربلا میں چلتے ہیں جو اس جنگ کا میدان بنا. وہاں آپ کو یزید نہیں ملے گا، جھنڈے آج بھی حسین کے ملیں گے. تو حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. اور جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.